اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آپ کے سامنے گزشتہ ایک دو درس سے میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ آپ کے سامنے جو شوہر کے بیوی کے اوپر حقوق اور بیوی کے شوہر کے اوپر حقوق، شوہر کی جو بیوی کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور بیوی کی جو شوہر کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، پھر ان آیات کا ان سے جوڑ بٹھانا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو حقیقت اگر دیکھا جائے اور سوچا جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ بندگی کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر اللہ کی نافرمانی کی مکمل صلاحیت موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم میں ایسی مخلوق جس کے اندر نافرمانی کی مکمل صلاحیت ہو اور پھر بھی فرمانبرداری کر کے دکھائے، تو اصل بندگی یہ ہے۔ ورنہ اس سے ہم سے پہلے جو فرشتے موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں، تو فرشتے اصل میں بندے نہیں، وہ تو اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو تسبیح کرتی ہے، اللہ کی تحمید، اللہ کی الحمدللہ، سبحان اللہ، ان تسبیحات پہ مشغول ہے، ان کے اندر نافرمانی کا کوئی مادہ ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ فرشتوں کے آگے رکھا، تو فرشتوں نے فوراً یہ بات کہی تھی، اے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ آپ اس زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے لگے ہیں جو زمین میں فتنہ فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تو ایسی مخلوق آپ کے سامنے موجود ہیں جو ہر وقت آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر وقت آپ کا شکر بجا لاتے ہیں، تو آپ ہمارے ہوتے ہوئے ایک نئی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو کہ فتنہ فساد مچائے گی۔ تو اللہ نے جواب دیا تھا کہ دیکھو تمہیں پتہ نہیں، تمہیں یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ وہ کیا بات کہ تمہارے اندر تو نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں، اگر تم نافرمانی نہیں کرتے تو کوئی کمال تھوڑی ہے، تمہارے اندر تو وہ مادہ ہی نہیں ہے۔ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں جس میں نافرمانی کی صلاحیت ہوگی، اس کے بعد بھی وہ فرمانبرداری کر کے دکھائے۔ اور پھر اللہ چاہتے تو ہم میں سے ہر انسان کو کسی ایک جنگل میں اتار دیتے، وہ ایک جنگل میں رہ کر اللہ کی فرمانبرداری کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، لیکن یہ بھی نہیں کیا اللہ نے ہمیں دنیا کے جھمیلوں میں، رشتے ناتوں کے اندر رکھا، اس لیے کہ ہم نے مختلف رشتوں کے حقوق ادا کر کے اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ یعنی ہم نے اس دنیا میں رہ کر کمانا بھی ہے، بیوی کے لیے بھی کمانا ہے، بیوی کا بھی پیٹ پالنا ہے، بچوں کا بھی پیٹ پالنا ہے، اپنا پیٹ بھی پالنا ہے، رشتے ناتے بھی سنبھالنے ہیں، اور پھر اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس دنیا میں اپنا حق بھی ادا کروانا چاہتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کروانا چاہتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ بندے کے حق ادا کرے لیکن میرے لیے کرے۔ ایسا نہ ہو بندے کے حق ادا کرے اور بندے کے لیے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر بندہ بندے کے حق ادا کرے اور بندے سے نتیجہ مانگے اور اسے وہ نتیجہ نہیں ملے گا تو فوراً یہ بغاوت پہ اترے گا۔ لیکن اللہ چاہتے ہیں تم بندوں کے حقوق ادا کرو، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، لیکن مجھ اللہ کے لیے کرے، مجھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ پھر چاہے بیوی خوش ہو نہ ہو، شوہر خوش ہو نہ ہو، لیکن جب حقوق اللہ کے لیے ادا ہوں گے تو معاشرہ سنبھلے گا، معاشرے میں توازن بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کہ حقوق کے مطالبے سے زیادہ، بار بار آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اللہ نے شریعت نے حقوق کے مطالبوں سے زیادہ حقوق کی ذمہ داریوں کی طرف فوکس کیا ہے کہ تم ذمہ دار بنو، تم حقوق ادا کرو، ہر ایک اپنے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے گا تو معاشرے میں توازن خود بخود آ جائے گا۔ اب اسی حوالے سے
جو میاں بیوی کے حقوق آپ کے سامنے رکھے کہ بیوی کا شوہر کے اوپر حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی فرمانبردار ہو، اور شوہر کا بیوی کے اوپر حق یہ ہے کہ شوہر کے بیوی کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں، وہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے اور اس کی جائز خواہشات کو بھی پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ تو یہ بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی حقوق۔ تو ان تمام حقوق کے ساتھ اگر زندگی گزرے گی تبھی معاملہ سنبھلے گا۔ اور پھر دیکھیے شریعت کے مزاج یہ ہے کہ دنیا کا نظام اگر دیکھ لیا جائے تو دنیا میں بھی ہمیشہ نظام وہیں چلتا ہے جہاں پر کسی کو بالادستی دی جائے، کسی کو اختیار دیا جائے اور باقی سب اس کے ماتحت چلیں۔ گھر میں بھی اگر کئی اختیار والے لوگ ہوں تو وہ گھر نہیں چل سکتا، کسی ایک کو بڑا بنا دیا جائے، پھر اس کے بعد مختلف لوگ رہیں گے اور اپنا مشورہ دیں، رائے دیں، لیکن فیصلے کا اختیار کسی اور کو دیں، اور جب وہ فیصلہ کر دیں تو پھر وہ سب کی جانب سے وہ فیصلہ ہوگا۔ اب اس بات کو دیکھا جائے تو قرآن کریم کا مزاج بھی یہی ہے۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ شوہر کے بیوی کے اوپر حقوق ہے، بیوی کے شوہر کے اوپر حقوق ہے، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کا بیویوں کے اوپر ایک درجہ ہے۔ وہ درجہ کون سا؟ اس درجے کو قرآن کریم نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو بیویوں کے اوپر ایک جو درجہ حاصل ہے وہ درجہ ہے ذمہ داری کا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں مرد کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، بلکہ مرد کی جواب دہی اور زیادہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو بیویوں کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں زیادہ صبر کرنا پڑے گا، انہیں زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑے گی بنسبت عورتوں کے، یعنی اس کی کڑوی کسیلی کو سمجھنے، اس کو سنبھالنے، اس کو جھیلنے کے لیے اسے زیادہ صبر کرنا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ جو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے میرے اوپر حقوق ہے، میرے اس کے اوپر حقوق ہے، لہٰذا جس طرح میں پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے زیب و زینت اختیار کرے تو وہ بھی تو یہ چاہتی ہے، میں اسی طرح یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ میں بھی اس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر ذمہ داری حاصل ہے۔ اب آپ اس بات سے حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سفر بھی ہو تو اس سفر کے دوران بھی جب تک اپنا چند آدمی سفر کر رہے ہیں تو اپنا کسی کو امیر مقرر کریں، اس کی رائے سب دیں، مشورہ سب دیں، لیکن بات اس کی چلے، اسی سے نظام چلے گا۔ تو اسی طرح گھر بھی ایک خاندان ہے، گھر بھی ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر مرد کو ایک انتظامی فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دی جائے، اور وہ کیوں ہے اس کی وجوہات قرآن کریم نے سورۃ النساء میں بیان فرمائی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کے اندر فطری طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر فیصلہ کرنے کی جو فطری صلاحیت رکھی ہے، اس کی بنیاد پر مرد کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے۔ اور دوسرا وبما انفقوا من اموالہم، دوسری بات یہ ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو خرچ کرتا ہے اس کی بات چلنی چاہیے، لیکن جائز امور میں چلے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورت کی قرآن کریم 3 خصوصیات بیان کر رہا ہے، یعنی ایک وہ عورت کہ جو گھر بنائے گی، گھر بنانے والی عورت کے قرآن کریم 3 خصوصیات بیان کر رہا ہے۔ پہلی صفت اس کی یہ ہے کہ الصالحات، وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے والی ہوگی، یعنی شریعت کی پابند ہوگی، متبع سنت ہوگی، لیکن اس بات کی فکر کون کرے گا؟ اس کی فکر والدین نے کرنی ہے، وہ تربیت میں یہ بات شامل کریں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے سب کچھ سکھا دیا، غیروں کی زبانیں، غیروں کے علوم، جن کا دیکھا جائے تو آگے کی زندگی میں اس بچی کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو کچھ سکھا دیا، لیکن نہ سکھایا تو ایک یہ نہیں سکھایا کہ گھرداری نہیں سکھائی، اللہ کے حقوق ادا کرنا نہیں سکھایا، اللہ کا ڈر نہیں سکھایا، اللہ کا خوف نہیں پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ عورت جو کہ گھر بسائے گی وہ ہوگی جو کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے والی ہو، قانتات، شوہر کے جائز معاملات میں حقوق اس کی فرمانبردار ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ ان تمام چیزوں کے بعد، اور اسی طریقے سے مردوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے، مرد بھی دیندار ہو، مرد کے اندر بھی اللہ کا خوف ہو، مرد بھی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیروں روایات میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں خیر کی مجھ سے وصیت قبول کرو، ایسا نہ ہو یہ تمہارے ہاں امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کو حلال کیا ہے، ورنہ ایک اجنبی عورت تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ کیسے جائز ہے؟ یہ اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس جو ذمہ اللہ نے تمہارے اوپر لگایا ہے اس میں تم کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بھی نافرمانی کرو۔ تو ان تمام باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کے درمیان انبن ہو رہی ہے تو اس انبن کو
سلجھانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ قرآن کریم درجہ بدرجہ تن چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اب ان درجہ بدرجہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد جا کر کہیں طلاق کی نوبت آئے گی۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا، شروعات میں نے آپ کے سامنے کل بھی بات رکھی تھی، طلاق ایک ایمرجنسی گیٹ ہے، یہ سب سے آخر میں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے قرآن کریم یہ شریعت کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، تو طلاق شریعت کا حکم ہے، اس سے پہلے جو کچھ کرنا ہے وہ اس پر تو عمل کیا جائے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور پہلی تو وہ عورتیں جن کی طرف سے تمہیں نافرمانی کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، تم خود نیک ہو بشرطے کہ، یعنی ایک تو قرآن کریم آگے کیا کہتا ہے فعظوہن، پہلا درجہ یہ ہے کہ تم انہیں واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ بجھاؤ، اللہ کا ڈر ان کے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب مرد کے اندر ہی نہ ہو تو وہ کیا سکھائے گا؟ یہ بات تو مرد کے اندر پہلے آنی چاہیے نا، نصیحت وہ کرے جس کے پاس نصیحت کے لیے کچھ ہو تو صحیح، اس کے سامنے قرآن و حدیث کی تعلیمات تو ہوں، پتہ تو ہو کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن کن طریقوں سے اپنے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یہ سب پتہ ہوں گے تب بیان کرے گا۔ تو پہلا درجہ یہ فعظوہن، ان کو واعظ و نصیحت کرو، اور یقین جانیے عورت نصیحت قبول کرنے میں مرد سے کئی گنا آگے۔ مرد کا دل سخت ہوتا ہے، لیکن عورت کا دل وہ فطری طور پر ایسا ہے کہ اس کے سامنے اگر واعظ و نصیحت کا کام، باتیں عرض کی جائیں گی، اللہ کا ڈر دلایا جائے گا، فوراً ڈر جائے گی بنسبت مرد کے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے فعظوہن، پہلا درجہ یہ کہ ان کو واعظ و نصیحت سے، ان کو خود واعظ و نصیحت کرو، خود اپنی ذات سے خود واعظ و نصیحت کرو۔ اگر اس سے بھی باز نہیں آتی تو اگلا درجہ کیا ہے؟ وہجروہن فی المضاجع، ان کو بستروں سے الگ کر دو۔ یعنی اگر شریف عورت ہوگی تو اس کے لیے یہ بات، یعنی آپ کی ناراضگی، شوہر کی ناراضگی اس کے لیے بہت بڑی چیز بن جائے گی، لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اسے صرف بستروں سے الگ کرنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوگا، یہاں ناراضگی ہوئی فوراً میکے بھیج دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے انہیں سمجھانے کے لیے بستروں سے الگ کرو، اسی کمرے میں رکھو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا وَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ لَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، بیوی کو الگ نہ کرو اپنے سے، مگر صرف یہ کہ کمرے کے اندر ہی اپنے بستر سے الگ کر دو۔ اس کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اگر اس سے بھی باز نہیں آتی تو اگلا تیسرا درجہ یہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی بہت چہرے اور نازک اعضاء سے بچتے ہوئے معمولی سی مار دے سکتے ہو جس میں کوئی نشان نہ پڑے۔ قرآن کریم اس بات کی اجازت دے رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، قرآن کریم اگرچہ اجازت دے رہا ہے لیکن تم میں سے جو بہتر لوگ ہوں گے وہ کبھی بھی اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تو ہاں، آپ کی جانب سے اس چیز کا ڈر لگا رہے، چنانچہ اس چیز کا اس بیوی کے اوپر خوف ہو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کتنی عجیب بات ہے، تم دن میں تو اپنی بیوی کو مارتے ہو، رات میں اس سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ تو قرآن کریم نے تیسرا درجہ ذکر کیا کہ اس سے بھی معمولی درجے کی ایسی مار جس سے کسی قسم کی کوئی چہرے پر نہ ہو اور نازک اعضاء پر نہ ہو، اور ایسی مار ہو جس میں کسی قسم کا کوئی نشان نہ ہو، اس کی صرف اجازت ہے، پسندیدہ یہ عمل بھی نہیں ہے۔ اگر اس سے بھی باز نہیں آتی تو اس پہ باز آ جائے تو قرآن کریم کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری فرمانبردار بن جائے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پرانے گڑے مردے مت کھوڑنا، انہیں مت کھیڑنا اور بلا وجہ سے تنگ مت کرنا، بس بات ختم کر دو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ لیکن اس پر بھی بات نہ بنے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر آپس میں بالکل زدہ زدی کا معاملہ ہے، نہ وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے نہ یہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے خاندانوں میں سے چند سمجھدار لوگوں کو کھڑا کرو، انہیں بٹھاؤ، ایک پنچایت بٹھاؤ جو خاندان کی ہو، سمجھدار لوگ ہوں۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ ہی کی آیت آئی تھی، ہم نے پڑھا تھا، قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن کریم نے بیوی کو شوہر کا لباس اور شوہر کو بیوی کا لباس کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لباس میں کبھی کبھار عیب آ جاتا ہے، کبھی پھٹ بھی جائے گا لباس، لیکن اس کو رفو کروایا جاتا ہے، اس کو پھینکا نہیں جائے گا، اور رفو کروایا جائے گا تو کسی درزی کے پاس جایا جائے گا جو اس کام کو بنانے والا ہو، بگاڑنے والا نہ ہو۔ تو قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم کسی سمجھدار لوگوں کو درمیان میں لاؤ جو کہ مصلح ہوں، جو کہ اس معاملے کو بنانے والے ہوں۔ تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، دونوں جانب سے سمجھدار لوگوں کو بٹھاؤ اور اس بات کو سمجھاؤ، دونوں کو، وہ بھی واضح و نصیحت کریں، بگاڑیں گے نہیں، وہ کوئی الگ کام نہیں کریں گے، وہ دونوں کو سمجھائیں گے۔ اگر سمجھ کر ایک پیج پر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اب بھی کچھ نہیں ہوتا
اب بھی کچھ نہیں ہوتا تو اب جا کر کہیں طلاق کی نوبت آئے گی. اور اس سے بھی یہ دیکھیے طلاق ایک جائز چیز ہے، قرآن اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، اللہ کی ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کی نظر میں جائز اور حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے. جائز ہے لیکن اللہ کو ناپسندیدہ، یعنی جب بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے دی جائے. چنانچہ طلاق کے دینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے لیکن شیطان خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابلیس ہر روز سمندر پر اپنا ایک تخت بچھاتا ہے اور اپنے جو اس نے چیلے چانٹے بھیجے ہوتے ہیں سب کو بلا کر بھیجتا ہے، ہر ایک سے کارگزاری لیتا ہے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. تو کوئی کیا بتاتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے، سب کو بٹھا دیتا ہے، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک کھڑا ہوتا ہے، ایک شتنگڑا کھڑا ہوتا ہے پیچھے سے اٹھ کر بوڑھا سا، اور کہتا ہے میں نے دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا، اس وقت تک ان کے بیچ سے نہیں، ان کے درمیان سے نہیں ہٹاتا جب تک شوہر نے طلاق نہیں دے دی. تو سب سے قریب اس کو لا کے بٹھاتا ہے، کہتا ہے تو نے کام کیا ہے، کام تو تو نے کیا ہے، وجہ اس کی یہ کہ تو نے صرف ان دو کو نہیں لڑایا، تو نے خاندانوں کو لڑایا ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی نفرت کریں گے کہ ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تو کام تو نے کیا ہے. تو طلاق سے وہ ابلیس شیطان خوش ہوتا ہے لیکن اللہ ناراض ہوتا ہے. لیکن جب نوبت آئے گی تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر دو مختلف طبیعت کے لوگ ایک جگہ جمع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہے تو ٹھیک ہے، اس بات کی اجازت ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر یہ دونوں الگ ہو جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی. یغنی اللہ کلا من سعتی، کچھ عرصے کے بعد اللہ شوہر کو بیوی سے مستغنی کر دے گا، وہ اس سے بے پرواہ ہو جائے گا، وہ اس سے بے پرواہ ہو جائے گی، لیکن اس کی اجازت. چنانچہ بہت سی ایسی ہندو مذہب میں طلاق کی اجازت نہیں، عیسائیوں کے ہاں طلاق کی اجازت نہیں، ان کے ہاں یہ سب سے عیب سمجھا جاتا ہے. لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ عورت ان کے ہاں انتہائی مظلوم ہے. لہٰذا اب جہاں کہیں کو جو کچھ ہو رہا ہے یہ اپنے مذہب سے بغاوت کی بنیاد پر ہو رہا ہے. تو اسلام نے ایسا کچھ نہیں کیا، اسلام نے سمجھانے بجھانے کی تمام چیزیں رکھی، عورت کو بھی ذمہ دار عورت کو بھی ذمہ دار بنایا، مرد کو بھی ذمہ دار بنایا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل اب ایک دفعہ نکاح ہو گیا، ہو سکتا ہے مزاج مختلف ہے، نہیں مل رہے، تو پھر جدائی کی بھی صورت ہے، اور جدائی کی صورت ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد آئے گی، تب جا کر طلاق کی نوبت آئے گی. اور اس کا بھی طریقہ ہے، وہ بھی ایسے نہیں چھوٹتے کے ساتھ 3 فائر کر دیے جس کے بعد کوئی حل نہیں ہے، اس کا بھی طریقہ ہے. وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.